کے سامنے ہوگی، وہ اپنا پیسہ کما لیں گے، فارمر وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ اگر ہمیں فری مارکیٹ چھوڑنی ہے تو پھر اس کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنی گندم ایکسپورٹ کر سکے۔ آج اگر پاکستان کا فارمر گندم ایکسپورٹ کرے تو 3500 روپے ملیں گے۔ میں گندم کا کاشتکار نہیں ہوں، میرے کوئی کاشتکاری سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی مفتہ صاحب کا کوئی تعلق ہے، بلکہ ان کا جو کاروبار ہے، ان کے خاندان کا، اس میں شاید گندم سستی ہو تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، ہر ایک نے مجھے بتایا کہ قیمت جو پڑتی ہے گندم کاشت کرنے کی 3000 روپے کے لگ بھگ پڑتی ہے، اور آپ کے سامنے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، فرٹیلائزر ہے، بجلی ہے، ڈیزل ہے، ان سب کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ یوریا کی قیمت 2022 کے مقابلے میں آج دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ڈی اے پی قیمت 12000، ڈی اے پی 12000 پہ پہنچ گئی ہے، وہ کوئی استعمال ہی اب کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یوریا کا یہ حال ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یوریا کی کا سرپلس ہے، جو پروڈکشن تھی وہ استعمال ہی نہیں ہو سکی کیونکہ فارمر خریدنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ سب باتیں ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوں گی۔ گروتھ 6.5% ہوا کرتی تھی ایگریکلچر میں، اور اس کا بڑا حصہ گندم کی فصل میں تھا۔ گندم تقریباً 60% رقبے پر کاشت ہوتی ہے پاکستان میں، وہ گروتھ کم ہو کے 1% پہ آ گئی۔ جس ملک کی آبادی 2.5% پہ بڑھ رہی ہو، 1% کا مطلب ہے کہ گندم کی ضرورت میں جہاں پر بڑی ہے اور اس کی جو کاشت ہے اس میں کمی آئی ہے، تو آپ کو امپورٹ کی طرف جانا پڑے گا، آج نہیں تو کل جانا پڑے گا۔ یہ وہ مشکلات ہیں جو آپ کو آج کسان کی بات سننی پڑے گی، صوبائی حکومتوں کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی۔ آخر بوجھ یہ سب ہے، اور بوجھ آخر میں لوگ ہی برداشت کرتے ہیں۔ آج تو سیاسی فائدے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں آج میں نے روٹی بڑی سستی کر دی، میں نے یہ کر دیا، لیکن کس قیمت پر؟ چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسان کو قربان کر دیا۔ تو آج حکومت کو ذرا سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جو حکومتیں منتخب نہیں ہوتی وہ عوام کے مسائل نہیں پہچانتی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کس سے اس کا اثر کیا ہوگا، ملک کی معیشت پر، کسان پر کیا اثر ہوگا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اخراجات کسان کے بڑھ رہے ہیں، گندم کی قیمت گر رہی ہے، یہ کب تک ہی ہوگا؟ آج جو انویسٹرز ہیں وہ مارکیٹ سے خرید رہے ہیں، اور جو ہماری نالج ہے 3 بڑے انویسٹرز ہیں، مڈل مین ہیں، جو خرید کر اس کے اندر مہنگے داموں کا انتظار کریں گے جب گندم مہنگی ہوگی، اور وہ ہوگی، آج نہ ہوا تو اگلے مہینے، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد وہ اپنا پیسہ کما لیں گے۔ فارمر وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، نہ خود اس کے پاس سٹوریج ہے کہ وہ سٹور کر سکے، نہ حکومت نے سٹوریج بنائی ہے کہ جہاں سٹور ہو سکے۔ حکومت آج خود اپنے گوداموں سے مال بیچ رہی ہے۔ یہ اگر بنیادی باتیں بھی اس حکومت کو سمجھ نہیں آتی کہ آج فارمر کے مسائل کیا ہیں۔ اس دفعہ گندم نہ خریدنے کی وجہ سے کسانوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ گندم ایکسپورٹ بھی کی جائے تو 3500 روپے فی من پڑے گی۔ آج سے 2 مہینے بعد گندم کے ریٹ کیا ہوں گے؟ کسانوں کو اس دفعہ گندم کی امدادی قیمت نہ ملنے سے کسان شدید پریشانی کا سامنا۔ اب گندم کہاں سٹور کریں؟ دوسری طرف فلور مل بھی زیادہ گندم نہیں خرید رہا، کیونکہ پچھلے سال بھی زیادہ گندم خریدنے سے فلور مل والوں کو بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت نے تو گندم کی مارکیٹ ڈی ریگولیٹ کر دی۔ چند ہی ہفتے میں گندم کی مارکیٹ 2000 سے لے کر 2200 روپے تک فی من آ چکی ہے، جبکہ غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت 2250 سے 2100 روپے تک فی من